کبھی کبھی ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کتابوں میں اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم مل جائے تو میری دعائیں قبول، یہ کام کر ڈالوں، وہ کام کر ڈالوں، وہ کام کر ڈالوں، فلاں کا نام بتا دیجئے تو میں تالا کھولوں، فلاں کا نام بتا دیجئے تو میں یہ کر ڈالوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے پیچھے چلو کہ جس کی ابتدا اور انتہا دونوں پاک ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس انسان کے لیے کہ یہ فخر کر، جبکہ وہ فخر نہیں کرتا کہ جس کو خلاق عالم نے اتنی کرامتیں دی ہیں، اتنی عظمتیں دی ہیں، اتنا مہربان ہے پروردگار جس کے اوپر، جب اس نے جو ہے طاقت اور زور آزمائی کے وقت آیا اور اس نے جو ہے قلعہ خیبر کو اکھاڑا تو یہی کہتا ہوا نظر آیا، ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل قلعتھا بقوت ربانیہ، یہ میری جسمانی طاقت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عطیہ ہے جو میں نے کیا ہے۔ اس نے ہر کام کو خدا کی طرف، پروردگار جناب حضور خطیب مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ جناب پیغمبر اسلام کی خدمت میں 2 اونٹ ہدیے کے طور پر لائے گئے۔ نبی اعظم نے دونوں اونٹوں کو اپنے پاس رکھا اور اعلان کر دیا، اعلان یہ کیا کہ تم میں سے کوئی بھی 2 رکعت نماز ایسی پڑھ کے دکھائے جس میں خدا کے سوا کسی کا ذکر نہ آئے، کسی کا تصور نہ آئے۔ ہوتا ہے کبھی ایسا، ایک صاحب نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز آج ایسی پڑھوں گا جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا تصور نہ آئے، تو یہ سوچنا کہ تصور نہ آئے یہی ایک تصور ہے۔ اور انہوں نے جا کے وضو کیا، وضو کر کے جو ہے مسجد کوفہ میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد نماز پڑھنے لگے، اور سامنے مینارہ تھا، مینارے پہ نظر پڑی تو اس کے بعد سوچنے لگے کہ مینارہ بن رہا ہے، کتنا پیسہ لگے گا، کیسے بنے گا، کب تک بنے گا، پوری نماز میں مینارہ بناتے رہے، ہے کہ نہیں؟ عین الحیات میں لکھا ہے کہ صاحب جو ہے اپنے گھر سے گئے حج کے لیے، ہوٹل سے نکلے، بارگاہ الہی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ظہرین کے وقت، جیسے ہی باہر نکلے شارع ابراہیم پہ آئے، اور جیسے ہی آگے بڑھے تو دیکھا تیز گاڑی آ رہی، قریب تھا کہ وہ گاڑی ان کو اڑا دیتی، اور ایسے موقع پہ خلاق عالم بہت اچھی طرح سے یاد آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں اس سے پہلے یہ بات بتاؤں، اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجئے۔ کبھی کبھی ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کتابوں میں اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم مل جائے تو میری دعائیں قبول، یہ کام کر ڈالوں، وہ کام کر ڈالوں، وہ کام کر ڈالوں، فلاں کا نام بتا دیجئے تو میں تالا کھولوں، فلاں کا نام بتا دیجئے تو میں یہ کر ڈالوں۔ ہر ایک انسان اسم اعظم کی تلاش میں ہے۔ کچھ لوگوں کو ملا تھا، انہوں نے مس یوز کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی ہلاک ہوئے اور اسم اعظم بھی چلا گیا۔ ایک استاد کی خدمت پہ ایک شاگرد آیا، توجہ چاہتا ہوں، وہ کام کی بات ہے بہت آپ کی، اس لیے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور آپ اتنے بڑے عامل ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اسم اعظم تعلیم کیجئے، اسم اعظم بتائیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رہیے، جب موقع آئے گا ہم دیکھیں گے مناسب وقت، اور آپ اس لائق ہو گئے کہ آپ کو سکھایا جائے تو ہم سکھا دیں گے۔ شاگرد ان کی خدمت پہ رہا، سفر پہ گئے، رات میں اندھیری رات میں کہیں پڑاؤ تھا، پانی کے لیے ان کو ضرورت ہوئی، کہا جاؤ ذرا پانی لے کے آؤ، فلاں جگہ کنواں ہے وہاں سے پانی بھر کے لاؤ۔ شاگرد جوان تھا، ڈول لیا اور چلا گیا، اور جانے کے بعد کنویں سے پانی تو بھر لیا، لیکن لے کے جیسے ہی چلا، چونکہ جنگل تھا اس لیے دور سے شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی۔ اندھیری رات میں جب شیر دہاڑتا ہوا قریب آیا اور اس کی نظر پڑی کہ شیر پاس میں آ رہا ہے، تو آواز دی اللہم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم احفظنی، اے اللہ تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ کہ مجھے محفوظ رکھ، اور بے ہوش ہو گیا۔ اور بے ہوش ہونے کے بعد جب آنکھ کھلی تو خیمے میں تھا۔ استاد نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا ایسا ہوا، شیر نے حملہ کیا۔ کہا بچے کیسے؟ کہا میں نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی ملتمس ہوا کہ پروردگار تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ مجھے محفوظ رکھ، تو استاد نے کہا یہی اسم اعظم ہے۔ ہزاروں بار بسم اللہ کہا ہوگا لیکن اس شان سے نہیں کہا جس شان سے آج کہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہزاروں بار خدا کو پکارا ہوگا لیکن اس طرح نہیں پکارا، اس طرح آج پکارا ہے۔ تو جس طرح سے آج پکارا اس طرح سے اگر پکاریں گے تو ہمیشہ خلاق عالم تمہارے لیے جو ہے یہ انتظام کرے گا۔ پروردگار جانتا ہے کہ میرا بندہ کس منزل پر، کہاں پر، کس مقام پر، کیسے اور کس عالم میں پکار رہا ہے، تو خلاق عالم کی بارگاہ میں اللہ کو اس شان سے بلایا جائے جو شان ہے اللہ کی بلانے کی، جو شان ہے خدا کو یاد کرنے کی۔ اگر انسان نمازوں میں بھی کھڑا ہے تو اس شان سے کھڑا ہو کہ جس شان سے پروردگار چاہتا ہے، تو وہ نماز خود اس کے لیے اسم اعظم بن جائے گی۔
ایک آیت اللہ مرحوم نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ان کا ایک شاگرد آیا کہ اللہ میری ماں کے سر میں بہت درد ہے، تو گئے اور جانے کے بعد انہوں نے جو ہے زیر لب کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا درد تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ تو چلا جا۔ اب وہ ماں جو تڑپ رہی تھی وہ ٹھیک ہو گئی، درد چلا گیا۔ شاگرد نے قدموں پر سر رکھ دیا، مجھے بھی بتائیے کون سی دعا پڑھی تھی؟ کہا کوئی دعا نہیں پڑھی تھی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہزاروں باتیں ہم نے اللہ کی مانی، ایک بات اس نے ہماری مان لی۔ زندگی بھر ہم نے اس کی اطاعت کی، ایک بات اس نے ہماری مان لی اور ہمارے کہے پہ عمل کر لیا اور درد ختم ہو گیا۔ تو وہ گھر سے نکلے، تیز رفتار گاڑی نے جیسے ہی ان کو اڑانا چاہا تو انہوں نے فوراً پروردگار سے دعا کی اور وہ گاڑی وہی کی وہی جام ہو گئی، بچ گئے، نکل گئے، خلاق عالم کی بارگاہ میں پہنچے اور جیسے ہی جو ہے حرم میں داخل ہونے والے تھے تو باہر خربوزے بک رہے تھے۔ وہ خربوزے ڈھیری سے بک رہے تھے، یہ اتنے ریال کا ہے، یہ 10 ریال کا ہے، 20 ریال کا، یہ 30 ریال کا ہے۔ پوچھا تو اس نے بتایا یہ 10 کا، 20 کا، 30 کا ہے۔ چلے گئے، حرم کے سامنے کھڑے ہوئے، خانہ کعبہ کے سامنے تکبیر کہی، نماز شروع کی، اور نماز شروع کرنے کے بعد جو ہے سورہ حمد پڑھنے لگے تو یہ سوچنے لگے کہ بعد میں 20 والی ڈھیری لوں کہ وہ 30 والی ڈھیری لوں، ہے کہ نہیں؟ اور پوری نماز پڑھی اور اس میں 20 اور 30 میں الجھے رہے۔ اور جب نماز پڑھ کے نکلے تو کسی سے ملاقات ہوئی، مسجد الحرام میں سلام کیا اور ملے، کہا کہ میاں ابھی اللہ نے آپ کی جان بچائی تھی، آپ 4 رکعت نماز بھی اس کے لیے نہیں پڑھ سکے، آپ پوری نماز میں خالی خربوزے خریدتے رہے، پوری نماز میں خالی خربوزے خریدتے رہے۔ یہی وجہ توجہ چاہتا ہوں، میں نے کہا نا کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مینارے پہ نظر گئی، پوری نماز مینارہ بناتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے کربلا کی خاک کی بنی ہوئی مہر رکھتے ہیں کہ اگر ذہن بھی جائے تو کہاں جائے؟ کربلا جائے۔ کربلا جائے تو کیسے جائے؟ حسین کا سجدہ یاد آئے، سجدہ یاد آئے تو اس میں غیر خدا کا ذکر نہیں ہوگا، خدا کا ذکر ہوگا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا، اگر جو ہے ہم اپنے تمام طریقوں کو جو ہے خلاق عالم کی بارگاہ میں اس شان سے، جس شان سے پروردگار چاہتا ہے، جس شان سے اللہ چاہتا ہے، جس شان سے خدا چاہتا ہے، اس شان سے ہمیں بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں تو ہمارا ہر عمل اسم اعظم خود بخود بن جائے گا۔ ہم تکبیر کہنے کے بعد جب یہ سوچے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو واقعی سب سے بڑا، اب کچھ بڑا نہیں۔ ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین، اب کسی کی تعریف نہیں، صرف اللہ کی تعریف ہے۔ ہم کہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین، صرف تیری عبادت ہے، اب کوئی عبادت نہیں ہے، نہ وہاں ریا شامل ہوگی، نہ وہاں دکھاوا شامل ہوگا، نہ وہاں کوئی غیر خدا شامل ہو۔ پیغمبر نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو ایسی کہ جس میں خدا کے علاوہ کسی کا تصور نہ آئے، جو پڑھے گا اس کو ہم اس میں سے 1 اونٹ دیں گے۔ تو سب لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ ایسی نماز کون پڑھ سکتا ہے کہ جس میں خدا کے علاوہ کسی کا تصور نہ آئے۔ مولا متقیان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے۔ اب جانتے ہیں علی مرتضیٰ کے لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی تیری مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ قل ہو اللہ، جیسے سورہ قل ہو اللہ ہے قرآن مجید میں، ایسی مثال ہے علی تمہاری۔ کہا کیوں، کیسے، کیا مطلب؟ کہا جو قل ہو اللہ کا سورہ 1 بار پڑھے 1/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو 2 بار پڑھے اس کو 2 حصہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو 3 بار سورہ قل ہو اللہ پڑھے اسے پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یا علی تمہاری مثال اسی جیسی ہے جو دل میں محبت رکھے 1/3 ایمان آتا ہے، جو زبان سے اس کا اقرار کرے 2/3 ایمان آتا ہے، جو عمل میں لے آئے مکمل مومن ہوتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں پڑھوں گا۔ پیغمبر نے کہا بسم اللہ۔ مولا متقیان نے نماز کی نیت کی، پڑھنے لگے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی آخری سجدے کے بعد تشہد و سلام پڑھا، پیغمبر مسکرائے۔ جب پیغمبر مسکرائے تو اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ اونٹ علی کو دے دیجئے، اونٹ علی کو دے دیجئے۔ تو پیغمبر مسکرا رہے ہیں، کہا جبرائیل کیسے دے دوں؟ کہا کیا ہوا؟
علی سلام پڑھتے پڑھتے یہ سوچ رہے تھے کون سا والا اونٹ لوں، اس میں سے موٹا والا لوں یا پتلا والا لوں، دبلا والا لوں؟ تو جناب جبرائیل نے فرمایا اسی لیے تو خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ نبی کو بتاؤ علی جو سوچ رہے تھے موٹا یا پتلا لیں، تو اس لیے سوچ رہے تھے کہ اگر موٹا والا اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے تو زیادہ غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وہاں بھی تصور الہی تھا خلاق عالم کے لیے، وہ سوچ رہے تھے کہ اگر اس میں سے موٹا والا جو ہے اچھا خاصا صحت مند ذبح کریں گے بارگاہ الہی میں تو زیادہ غربا کا فائدہ ہوگا۔ یہاں غیر اللہ کا تصور نہیں ہے، اس لیے تصور نہیں ہے کہ اس نے ہمیشہ زندگی میں ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کیا۔ اٹھے ہیں خدا کے لیے، بیٹھے ہیں خدا کے لیے، چلے ہیں خدا کے لیے، چاہے اگر دشمن پہ حملہ بھی کیا ہے، جو روایت کہتی ہے مولا متقیان جنگ میں ہیں، سامنے دشمن ہے، دشمن نے آ کے مولا متقیان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے سامنے والے کو اجازت دیتے تھے کہ وہ وار کرے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ کیوں کرتے تھے؟ کہا اس لیے اجازت دیتا تھا کہ اس کی حسرت نہ رہ جائے کہ مجھے موقع ملا ہوتا تو میں بھی وار کرتا۔ علی نے اجازت دی، بسم اللہ، اس نے تلوار چلائی، مولا نے اس کا وار کاٹا، جیسے ہی وار کاٹا تلوار ٹوٹ گئی، جب ٹوٹ گئی گری تو پریشان ہو گیا، نہتھا ہو گیا، گھبرایا، تو مولا متقیان نے کہا گھبراؤ نہیں، علی نہتھے پہ وار نہیں کرتا، علی نہتھے پہ وار نہیں کرتا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ علی مرتضیٰ نے مجھے چھوڑ دیا تو جملہ کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ کہا سنا ہے، صحیح سنا ہے، میرا بابا بھی کریم اور میں بھی کریم، اس کا ثبوت تو خود خندق میں ملا ہے۔ آنے کے بعد عمر ابن عبدود کی بہن نے یہی تو کہا تھا کہ اے میرے بھائی تیرے اوپر زندگی بھر روتی، لیکن میں اس لیے نہیں رہوں گی کہ تیرا قاتل کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کریم ابن کریم ہے، یعنی جو خود بھی کریم ہے اور اس کا باپ بھی کریم ہے۔ شکایت یہی ہے کافرہ کو تو کرامت ابو طالب نظر آئی، لیکن مسلمانوں کو آج تک نظر نہیں آئی۔ پوچھتے ہیں کہ ابو طالب کون ہے؟ اگر پوچھتے تو سنو، ابو طالب کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ابو طالب طالب کا باپ، ابو طالب جعفر طیار کا باپ، ابو طالب عقیل کا باپ، نہیں بات یہی نہیں رکے گی۔ ابو طالب سید کے پاسبان کا باپ، قرآن کے محافظ کا باپ، انما کا تاج رکھنے والے کا باپ، جس کی شان میں سورہ دہر نازل ہوا اس کا باپ، ہلتی ہوئی زمین کو ٹھہرا دینے والے کا باپ، کعبے میں پیدا ہونے والے کا باپ، پہاڑوں کو انگلی سے ہٹا دینے والے کا باپ، چاند کے ٹکڑے کر دینے والے کا باپ، سورج کو پلٹا لینے والے کا باپ، ستارے کو در پر بلا لینے والے کا باپ، ساقی کوثر کا باپ، قسیم النار والجنہ کا باپ، کل ایمان کا باپ، اللہ کے تمام صفات کی عکاس کا باپ، آدم کی مدد کرنے والے کا باپ، نوح کی مدد کرنے والے کا باپ، ابراہیم کو نار نمرودی میں بچانے والے کا باپ، موسیٰ کو دریائے نیل میں سنبھالنے والے کا باپ، کائنات میں سب سے اولا کا باپ، غدیر کے مولا کا باپ، کائنات کے مشکل کشا کا باپ، بقبر میں آنے والے کا باپ، صراط پہ جو ہے سہارا دینے والے کا باپ، میزان پر سہارا دینے والے کا باپ۔ جب ہم کہتے رہے تو 2 قدم پیچھے بڑھے، کہنے لگے ارے باپ رے باپ، ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ میں نے سنا ہے یا علی آپ بہت کریم ہیں، کہاں بہت کریم ہیں، آپ نے سنا ہے؟ صحیح سنا ہے۔ کہا تو آپ ایسا کیجئے تلوار مجھے دے دیجئے۔ مولا متقیان نے کہا یہ لے۔ مولا متقیان نے فرمایا یہ لے۔ اب جب اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی اور علی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے تب وہ اکڑ گیا، کہنے لگا یا علی اب تمہیں کون بچائے گا؟ کیا تو کیا سمجھتا ہے مجھے تلوار بچاتی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے مجھے تلوار بچاتی ہے؟ کہا پھر کون بچاتا ہے؟ کہا وہ بچاتا ہے جس کے لیے لڑنے آیا ہوں، وہ بچاتا ہے جس کے لڑنے آیا ہوں۔ کہا اس پر اتنا بھروسہ ایسے ماحول میں؟ کہاں اس پر اتنا بھروسہ ہے؟ جیسے ہی علی کا بھروسہ دیکھا قدموں کو پکڑے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو علی اس کردار کا نام ہے کہ جو مقتل کو بھی لمحوں میں مدرسہ بنا دے۔ اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کافر ہے تو تلوار پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ یہی علی مرتضیٰ جب میدان عمل میں دکھائی دیا ہے تو آپ دیکھیں میدان عمل میں کائنات میں اس جیسی نماز، کائنات میں جیسا عمل کوئی پیش نہیں کر سکا۔ چوتھے امام نے
پانچویں امام فرماتے ہیں میرے بابا نے علی مرتضیٰ کا صحیفہ منگایا، اس کو کھولا، پڑھا اور پڑھنے کے بعد بند کر دیا اور کہا کہ ایسی عبادت علی مرتضیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنا اختیار اللہ نے دیا تھا، لیکن اتنا اختیار ہونے کے باوجود ہمیشہ منکسر مزاج رہے، اور یہی سلسلہ ان کی اولاد میں رہا۔ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی دیکھیے، امام حسین کی زندگی دیکھیے، یا اولاد امام حسین اور امام حسن کی زندگی دیکھیے، ہر ایک کے یہاں انکسار پایا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا جتنا بارگاہ الہی میں انسان منکسر رہتا ہے اتنا ہی خلاق عالم اسے بلند کرتا ہے۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی کل بھی علی رہے گا، اس لیے کہ علی کے معنی بلند ہیں۔ علی جہاں پیدا ہوئے اس کعبے کے معنی بلند ہیں، علی جہاں نجف میں سو رہے ہیں اس نجف کے معنی بلند ہیں۔ بلندیوں کا سورج بلندیوں سے نکلا، بلندیوں میں ہوتا ہوا بلندیوں میں غروب ہو گیا۔